بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ بخاری حدیث نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد زید و عابد یا گناہوں سے لت پت گناہ گار ہو، اس عمل کو اپنے اوپر مسلط کر لے تو قیامت کے دن پل صراط کی تاریخی کے وقت یہ عمل نور کا طوق بنا کر اس کے گلے میں بندھایا جائے گا، اور جو یہ نور دیکھ کر عذاب دینے والے فرشتے ان سے کہیں گے گزر جا، تو اس عذاب سے پاک ہے وہ عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال زیدی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایس غلبہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کی مسکراہٹ ہی ختم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی۔ آپ وصال سے قبل کچھ واقعہ یوں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر کو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں انتقال کے بعد میرے کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسمہ بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا تان کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیری وصال کے بعد دیکھی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، ان کا باپ بھی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ روزہ محشر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی عظمت یہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے اب حیات سے دھویا گیا ہے، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر پلہ 1000 پلوں پر مشتمل ہوگا اور ہر ایک پر سبز خط پر لکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت اہل بیت کو تمام تر کرامات اور بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جلوہ افروز ہونے کے لیے مکان پر رونق کے قدموں کو گرنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور کے ہر قدم کے عوض میں آپ کے تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور قدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میری دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش
ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش و محبت سے متاثر ہو کر کہا، جائیے آپ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قسم کی دعوت دیتے آئیے، انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اس قسم کا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا، دعوت دی، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں تشریف لے جاتے ہوئے خدائے رحمان کی بارگاہ اقدس میں سر سجود ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، بندی فاطمہ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیرے بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا غیب سے انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ خدائے رحمان کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور اس کریم پروردگار نے ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن خدا کی شان کے ان ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا اور اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا رب تعالیٰ نے اپنے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ کریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام کو ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے مالک مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری راج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے حبیب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئی تو ایک دم اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا برگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا زمانہ قحط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک محسوس کی تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی اور 2 روٹیاں ایثار کرتے ہوئے برگاہ رسالت میں بھیج دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفہ کو ساتھ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے اور فرمایا، اے میری بیٹی ادھر آؤ۔ سید فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس سینی کو کھولا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سینی روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی اور آپ نے یہ جان لیا کہ یہ کھانا رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ اللہ سے استغفار فرمایا، اور یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا ہے؟ تو سیدنا فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے، بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس پاکیزہ اور باکیزہ رب کریم کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کے سرداروں حضرت مریم کے مشابہ بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا رضی اللہ عنہ سے امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور
دوسرے اہل بیت کو جمع فرما کر سب کے ساتھ سینی میں سے کھانا تناول فرمایا اور سب سیر ہو گئے۔ پھر بھی کھانا اس قدر باقی تھا اور اس کو سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پڑوسیوں کو کھلایا۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکیوں کے وقت نور ہوگا، اور جسے یہ پسند ہوگا کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اس کے گلے میں نور کا طوق پہنایا جائے تو یہ نور دیکھ کر عذاب دینے والے فرشتے ان سے کہیں گے کہ گزر جا، تو اس عذاب سے پاک ہے۔ اور پیارے شفاعت کرنے والے کے لیے دعا کرنے کے بارے میں شاندار قول، یہ ایک عبادت ہے کیونکہ درود شریف سے غربت فقر دور ہوتا ہے اور زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، نزدیک ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے اور وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا تھا، اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ درود ایک نور ہے اور اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے سے نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور نیند میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفہ میں بہت وسیع ثواب ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ اس ویڈیو کو دیکھ لے۔ جزاک اللہ۔